آپ کے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات۔ سوال: حضرت، ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جواب: رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے اس کی آواز سنی تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی۔ نماز کے باہر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کا آخری وقت کہاں تک ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کو کتنے روپے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے لنگر یا روزہ افطار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بازار بھاؤ سے قیمت نکال لے اور اس سے 40 کا بھاگ دے، جتنا آئے اتنی زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی کل قیمت کا 2.5%۔ زکوٰۃ صرف فقیر یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو یا قرض دار ہو دی جا سکتی ہے۔ لنگر اور افطاری سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سوال: اگر میں دوسری رکعت میں بنا تشہد پڑھے کھڑا ہو گیا تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اگر میں کسی جماعت میں نماز پڑھنے دیر سے پہنچا جب تک کہ وہ تیسرا رکوع ہو چکا تھا اور جب وہ سجدے میں گئے میں نیت باندھ کر ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ جیسا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو اگر میں بنا زبان سے نیت کیے جیسے کہ کی جاتی ہے ویسے نہ کروں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ جواب: دوسری رکعت پر بیٹھنا اور اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھے یا اتحیات نہیں پڑھی تو واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ جو مقتدی جماعت میں کچھ رکعتوں کے بعد شامل ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہے، امام جس حال میں ہو اس میں چلا جائے۔ اگر اسے رکعت کا رکوع مل گیا تو وہ رکعت مانی جائے گی۔ امام کے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے۔ چھوٹی رکعتوں کو ایسے ہی پڑھے جیسے اکیلا نماز پڑھتا ہے، یعنی الحمد پڑھے اور جن میں سورت ملانی ہوتی ہے وہ ملائے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لے تو اچھا ہے، زبان سے نہیں کہا اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گیا، نماز ہو جائے گی۔ سوال: میرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کہ کپڑے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہم پہنو ہمیشہ کے لیے، کیا یہ بات حق ہے؟ جواب: سنت یہ ہے کہ مرد کا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور عورتوں کا ٹخنوں سے نیچے، قدم کو چھپائے ہوئے۔ سوال: حضرت، میرا یہ سوال ہے، رات کو سونے کے بعد مرد کی شرمگاہ میں تناب آ جاتا ہے جس سے صبح انڈرویئر میں سفید سوکھے ہوئے اور چکنے تازہ چھوٹے چھوٹے دھبے اور چھینٹے 1 یا 2 یا 3 سنکھیا میں دکھائی دیتے ہیں، غسل کرنا ضروری ہے یا وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں؟ دوسرا سوال: جہاں ہم جاب کر رہے ہیں وہاں اگر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سویدھا نہیں ہے اور دور تک بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سویدھا نہیں ہے تو کیا ہم ویسٹرن ٹوائلٹ سیٹ پر جو کہ دیوار پر لگی ہوتی ہے کھڑے ہو کر ٹوائلٹ کر کے ٹیشو پیپر سے یا ڈیلے سے صاف کر سکتے ہیں کیا؟ تیسرا سوال: ہم جس کپڑوں سے نماز پڑھتے ہیں اگر اس پر کتا یا بلی اڑ جائے یا دوسرا کوئی جانور اڑ کر نکل جائے اور کپڑوں پر ٹچ کر جائے، ان کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اصلاح کیجیے۔ جواب: وہ مزی کے قطرے ہوتے ہیں، پیشاب کی طرح ناپاک ہیں، اس کے نکلنے سے غسل نہیں، وضو جاتا رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو کھڑے ہو کر لیں اور ٹیشو سے صاف کر لیں، بعد میں پانی سے دھو لیں۔ آپ پاک صاف ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کتا یا بلی کے ٹچ ہو جانے سے یا اڑ جا کے نکلنے سے کپڑا یا جسم ناپاک نہیں ہوتا، پاک رہے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔